يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو اس چیز میں سے جو تم نے کمایا ہے، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے، اس میں سے تم ردی اور گھٹیا چیز کا ارادہ نہ کرو، حالانکہ تم خود گھٹیا اور ردی چیز لینے کے لیے تیار نہیں ہو، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کرو اور جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ غنی اور تعریف کیا ہوا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار درود و سلام خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے سنا تھا کہ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک بڑا رکن ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار، نماز اور زکوٰۃ، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں، یہ ایسے ارکان ہیں کہ زبانی کلامی ان کو مان لینا کافی نہیں ہے، ان تینوں کے عملی طور پر ادائیگی کے بغیر بندہ مسلمان رہتا ہی نہیں۔ زکوٰۃ کی فرضیت، اہمیت، فضیلت اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام، یہ ساری باتیں پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے تفصیل کے ساتھ سنی۔ آج کی اس مختصر گفتگو میں انشاءاللہ الرحمن ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مسلمان کے کن کن اموال پر زکوٰۃ فرض ہے، جس سے زکوٰۃ ادا کرنا مسلمان پر لازم ہو جاتا ہے، کن مالوں پر فرض ہے اور کب فرض ہوتی ہے، اور یہ جو فریضہ ہے زکوٰۃ کہاں کہاں پر صرف ہو سکتی ہے۔ زکوٰۃ مسلمان کے 4 قسم کے اموال پر فرض ہے۔ ایک مال ہے سونا اور چاندی، خواہ یہ زیورات کی شکل میں ہو، خواہ ڈلی کی شکل میں ہو، خواہ وہ زیورات سونے چاندی کے استعمال ہوتے ہوں چاہے استعمال نہ ہوتے ہوں، چاہے سونا چاندی برتنوں کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو، سب سے پہلا مال بندے کا سونا اور چاندی ہے۔ اور سونے چاندی میں یہ نقدی روپے پیسے یہ بھی سونے چاندی کے اندر ہی داخل ہیں، یہ الگ چیز نہیں ہے۔ یہ نقدی کوئی جنس نہیں ہے دنیا میں جس کی قیمت ہو، یہ سونے اور چاندی کی مسلمانوں کے پاس، لوگوں کے پاس رسیدیں ہیں، قیمت ان کی کوئی نہیں ہے، اصل قیمت پیچھے سونے اور چاندی کی ہی ہے، تو یہ بھی سونا چاندی ہی شمار ہوتی ہیں۔ یہ ایک مال ہے۔ دوسرا مال ہے جو رقم، جو پیسے آپ نے اپنے کاروبار میں لگا رکھی ہے،
جس مال سے آپ تجارت کرتے ہیں، جو مال تجارت ہے، کاروبار میں انویسٹ شدہ رقم، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ دوسرا مال ہے، مال تجارت۔ تیسرا مال ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے، مویشی جانور، اونٹ، گائے اور بھینسیں، بھیڑ اور بکریاں۔ یہ تین قسم کے جانور، اونٹ، گائے بھینس اور بھیڑ بکریاں، ان پر بھی اگر مسلمان کے پاس یہ مویشی موجود ہیں اور نصاب کو پہنچے ہوئے ہیں، ان پر 1 سال گزر گیا ہے اور وہ مویشی چراگاہوں میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں چر کر چارہ کھاتے ہوں، تو پھر نصاب کو پہنچنے کے بعد ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور چوتھا مال ہے زمین کی پیداوار۔ جو کچھ بھی بندہ اپنی زمین سے حاصل کرتا ہے کاشتکاری کرنے کے بعد، وہ غلہ ہو، وہ پھل ہو، وہ سبزیاں ہوں، وہ کوئی بھی چیز ہو، درخت ہوں، اگر زمین پر درخت اگائے ہوئے، چارہ ہے، زمین کی ہر پیداوار پر زکوٰۃ اللہ رب العالمین نے فرض کی ہے۔ اس زکوٰۃ کا نام رکھا جاتا ہے عشر۔ یہ 4 قسم کے اموال ہیں، سونا چاندی، اس میں زیورات بھی اور نقدی بھی آتی ہے، مال تجارت، مویشی اور زمین کی پیداوار۔ سونا اور چاندی ایک مسلمان کے پاس کتنا ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، نقدی کتنی ہو تو زکوٰۃ اس پر فرض ہو جاتی ہے، زکوٰۃ ادا کرنا اس پر لازم ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیسا فی ما دون 5 اواق صدقہ۔ چاندی اگر کسی مسلمان کے پاس 5 اوقیوں سے کم ہے تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ 5 اوقیہ اگر بندے کے پاس چاندی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے جب یہ 5 اوقیے بندے کے پاس ہوں اور ان پر بندے کی ملکیت میں سال گزر چکا ہو۔ 1 اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، جو نقدی عہد رسالت میں چلتی تھی وہ درہم اور دینار ہوتے تھے۔ درہم چاندی کے ہوتے تھے اور دینار سونے کے ہوتے تھے۔ کرنسی درہموں اور دیناروں کی شکل میں تھی، یہ کاغذ کی شکل میں جو آج کل ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی۔ تو 200 درہم اگر بندہ ان کا مالک ہو، چاندی کے 200 درہم کا، اور ان 200 درہم پر بندے کے پاس 1 سال گزر گیا ہے، وہ پڑے ہوئے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ 200 درہم چاندی آج ہمارے معاشرے میں جو اوزان چلتے ہیں اس کے حساب سے 52.5 تولے چاندی کے برابر بنتی ہے۔ 52.5 تولے چاندی یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ 200 درہم اگر کسی کے پاس 50 تولے ہے، 51 تولے ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تب فرض ہوگی چاندی پر زکوٰۃ جب وہ اپنے نصاب کو 52.5 تولے چاندی ہو جائے گی۔ اور سونا، حدیث ہے سنن ابو داود میں،
سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، علامہ ناصر الدین البانی اس دور کے بہت بڑے محقق محدث، انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس علیک فی الورق شیء، جب تیرے پاس چاندی ہے تو چاندی پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، حتی یبلغ مئۃ درہم، جب تک وہ چاندی 200 درہم تک نہیں پہنچ جاتی، اس سے کم پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكَ فَإِذَا بَلَغَ مِئَةَ دِرْهَمٍ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب چاندی آپ کے پاس 200 درہم کو پہنچ جائے، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، اور اس پر سال گزر جائے 200 درہم پر آپ کی ملکیت میں، فَفِيهَا 5 دراہم، تو ان 200 درہموں میں سے 5 درہم زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكَ، اور اس حدیث کے لفظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيْسَ عَلَيْكَ فِي الذَّهَبِ شَيْءٌ، تجھ پر سونے پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، حتیٰ یبلغ 20 دینارا، حتیٰ کہ تیرے پاس سونا 20 دینار کو پہنچ جائے، اور جب 20 دینار سونا کسی بندے کے پاس ہو گیا تو ففیہا نصف دینار، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20 دیناروں میں پھر آدھا دینار وہ آپ نے زکوٰۃ کے طور پر ادا کرنا ہے۔ فما زادہ فبحساب ذالک، سونے کا چاندی کا نصاب پورا ہونے کے بعد جتنا بھی زیادہ ہو وزن، 52.5 تولے کی بجائے 60 تولے ہو، 70 تولے ہو، 80 تولے ہو، 100 تولے ہو جائے، اور یہ جو 20 دینار سونے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاب مقرر کیا ہے، اس کا آج کل کے اوزان کے اعتبار سے 7.5 تولے سونا بنتا ہے۔ سونا 7.5 تولے ہو جائے تو زکوٰۃ فرض، اور جتنا بھی 7.5 تولے سے زیادہ ہوتا جائے گا وہ 52.5 تولے سے زیادہ ہوتی جائے گی، وہ اس حساب سے اس کی زکوٰۃ مسلسل بڑھتی چلی جائے گی، پھر پورے شروع سے لے کر آخر تک جتنا بھی نصاب کے بعد ہے سارے کے سارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ سونے اور چاندی کا نصاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا، اور شرط کیا ہے؟ ایک ہے نصاب کو پہنچا ہوا ہو، اور دوسرا ہے اس پر سال گزر جائے بندے کی ملکیت میں۔ 2 شرطیں ہوں گی تو پھر اس مال پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہے وہ بھی اس حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا، وہ ہے 40واں حصہ، 40واں حصہ اس مال کا۔ 40ویں حصے کا مطلب ہوتا ہے 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپے، 1000 میں سے 25 روپے، 1 لاکھ میں سے 2500 روپے، یہ 40واں حصہ بنتا ہے مال کا۔ جتنا بھی مال آپ کے پاس موجود ہے اس کو 40 پر تقسیم کریں گے، جو جواب آئے گا 40 پر تقسیم کرنے سے وہ زکوٰۃ نکل آئے گی آپ کی، اتنی زکوٰۃ اس مال میں سے 40 پر تقسیم کرنے سے جو جواب آئے گا وہ مسلمان ادا کرے گا۔ اور اگر کسی بندے کے پاس سونا ہے وہ نصاب سے کم ہے، 7.5 تولے نہیں ہے، 7 تولے ہے مثال کے طور پر، چاندی بھی ہے اس کے پاس وہ 52.5 تولے نہیں ہے، وہ 50 تولے ہے مثال کے طور پر، دونوں مال موجود ہیں اور دونوں نصاب کو نہیں پہنچتے، نصاب سے کم ہے، تو دونوں مالوں میں سے کسی مال پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، نہ سونے پر فرض ہے نہ چاندی پر فرض ہے، اور نہ ہی
زکوٰۃ دینے کے لیے ان دونوں کو آپس میں ملا کر ایک کا نصاب پورا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ دو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مالوں کا الگ الگ نصاب مقرر کیا ہے، ان کا ایک نصاب نہیں بنایا پیارے پیغمبر نے، اس کا نصاب الگ ہے، اس کا نصاب الگ ہے، دونوں کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا۔ دونوں کو اکٹھا کرنے سے ایک سونے کا یا چاندی کا نصاب پورا بھی بنتا ہو پھر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور اگر بندے کے پاس نقدی ہے، سونا بھی ہے جو نصاب کو نہیں پہنچتا اور نقدی بھی ہے، کرنسی بھی ہے اس کے پاس، یا چاندی ہے جو نصاب کو نہیں پہنچتی اور اس کے پاس کرنسی بھی موجود ہے گھر میں، اس کے ساتھ اس کرنسی کو، نقدی کو اگر سونے کے ساتھ ملا کر سونے کا نصاب پورا ہوتا ہو تو وہ ملایا جائے گا اور پھر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اگر نقدی کو چاندی سے ملا کر چاندی کا نصاب پورا ہوتا ہو تو چاندی کا نصاب پورا کر کے اس چاندی کے نصاب میں سے زکوٰۃ دی جائے گی، پھر سونے کے نصاب میں سے زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور اگر نقدی سونے کے ساتھ مل کے سونے کا نصاب پورا ہو جاتا ہے تو پھر سونے کے سے زکوٰۃ دی جائے گی، پھر چاندی سے نہیں دی جائے گی جس کا نصاب کم ہے، پورا جو نصاب کو نہیں پہنچتی۔ اور اگر کسی بندے کے پاس صرف نقدی ہے، سونا بھی نہیں چاندی بھی نہیں، صرف نقدی ہے، تو نقدی کے لیے ہم سونے کو نصاب بنائیں گے یا چاندی کو بنائیں گے؟ پھر کس کو نصاب بنا کر نقدی کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ 200 درہم چاندی کے اور 20 دینار سونے کے، ان کی تقریباً برابر قیمت ہوتی تھی، تھوڑا بہت فرق ہوتا تھا، معمولی سا، کوئی زیادہ فرق نہیں تھا۔ 200 درہم چاندی اور 20 دینار سونا تقریباً برابر قیمت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، جبکہ آج ہمارے اس معاشرے میں، اس دور میں، سونے اور چاندی کی قیمت میں زمین آسمان کا فرق پڑ چکا ہے۔ اگر ہم چاندی کے نصاب کو دیکھیں تو چاندی کے نصاب کی قیمت آج کل کے حساب سے تقریباً 52.5 تولے چاندی کی قیمت 1,30,35,000 بنتی ہے۔ اور اگر سونے کا نصاب دیکھا جائے تو سونے کی قیمت 7.5 تولے کی وہ کتنی بنے گی؟ کوئی 15 لاکھ کے قریب بنے گی، کدھر 1,30,35,000 اور کدھر 15 لاکھ۔ تو اب بندے کے پاس نقدی ہے، اس نے نقدی میں سے زکوٰۃ دینی ہے، تو وہ اب سونے کو معیار بنائے گا اپنی نقدی کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے یا چاندی کو معیار بنائے گا؟ کس کو معیار بنائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو جس چیز سے بھی تھی دے دیتے تھے، وہ برابر قیمت تھی، آج قیمت برابر نہیں ہے تو کیسے زکوٰۃ ادا کی جائے گی؟ میرے بھائیوں، اگر بندہ چاندی کو نصاب بناتا ہے، 52.5 تولے چاندی کے برابر جتنے اس کے پیسے بنتے ہیں آج، ان پیسوں کو معیار بناتا ہے اور نقدی کی زکوٰۃ دینا شروع کر دیتا ہے، تو اس کے زیادہ فوائد ہیں۔ ایک تو احتیاط ہے، اس میں احتیاط، بندے کو ہمیشہ دین کے معاملے میں احتیاط کو مقدم رکھنا چاہیے۔ دوسرا، اس کو نصاب بنانے سے، چاندی کو معیار بنانے سے نقدی کے لیے، معاشرے کے جو مستحقین لوگ ہیں ان کا فائدہ ہے، ان کی ضرورتیں پوری ہوں گی، ان کے ساتھ ہمدردی ہوگی، ان کے ساتھ خیر خواہی ہوگی، یہ بھی فائدہ ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت ہو جانی ہے۔
کم نہیں ہونا۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں نے آیات بھی سنائی، احادیث بھی سنائی کہ پروردگار کیسے برکت عطا کرتا ہے زکوٰۃ دینے والے کے مال میں۔ اس میں برکت ہو جانی ہے۔ جب مال میں کمی ہونی نہیں اور اس میں برکت رب العالمین نے ڈال دینی ہے، تو پھر بندہ آج نقدی کے لیے سونے کیوں معیار بنائے؟ وہ چاندی کیوں نہیں بناتا؟ سونے کو تو تب بنائے نا جب اسے خدشہ ہو کہ اتنے تھوڑے مال میں سے زکوٰۃ دوں گا تو میرا مال کم پڑ جائے گا، تھوڑا ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا تھوڑا نہیں ہوگا، امام الانبیاء نے کہا تھوڑا نہیں ہوگا، رب کہتا ہے قرآن میں برکت ڈال دوں گا، بڑھا دوں گا، اس کو کئی گنا کر دوں گا۔ تو پھر بندہ سونے کے نصاب کا پورے ہونے کے انتظار کیوں کرے؟ اس کو ادھر سے ہی زکوٰۃ شروع کر دینی چاہیے۔ ان فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مومن کو، مسلمان کو زکوٰۃ دیتے ہوئے بخل اور کنجوسی، مال کی ہرس، ہوس، ان بیماریوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور حقیقت یہ ہے جب بندہ کھلے دل سے یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرے رب کا فضل ہے مجھ پر، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میرے ماں باپ کا، خاندان کا کوئی کمال نہیں، یہ آسمانوں والے رب نے مجھے دیا ہے، وہ مانگتا ہے تو میں کنجوسی کیوں کروں اس میں؟ زکوٰۃ دینے سے بندہ بخل کی بیماری سے پاک ہو جاتا ہے، کنجوسی کی بیماری سے پاک ہو جاتا ہے، مال کی بے جا ہرس، ہوس، اللہ کی قسم یہ دل سے نکال دیتا ہے رب العالمین زکوٰۃ دینے والے کے۔ یہ بیماریوں سے بندے کو پاک کر دیتی ہے، ان دلی بیماریوں سے۔ زکوٰۃ کے لفظ پر آپ غور کریں گے نا عربی ڈکشنری کے اندر، تو زکوٰۃ کا معنی ہی پاک کرنا ہوتا ہے، مال بھی پاک ہو جاتا ہے اور بندہ بھی ان گندی، گھٹیا، کمینی بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے زکوٰۃ دینے سے۔ تو جب اتنے فوائد ہیں، پھر ایک مسلمان کو اپنی نقدی کے لیے سونے کے برابر نصاب ہونے کا انتظار کرنا چاہیے یا چاندی کے برابر اس کے پاس پیسے ہو جائے تو شروع کر دینی چاہیے زکوٰۃ؟ یقیناً ہر بندہ یہ سمجھے گا کہ جب اتنے فوائد ہیں تو پھر ہمیں نقدی کے سونے کے نصاب تک پہنچنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، ادھر سے ہی زکوٰۃ شروع کر دینی چاہیے جب وہ چاندی کے برابر ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کو یہ فوائد سمجھ نہیں آتے، اس کا دل تسلیم نہیں کرتا، نہیں مانتا کہ میں چاندی کو معیار بنا کر میں اپنی نقدی کی زکوٰۃ ادا کر دوں، وہ یہ سمجھتا ہے جس طرح یہ نقدی چاندی کی رسیدیں ہیں ایسے ہی یہ سونے کی بھی رسیدیں ہیں، سونے کا نصاب اور ہے، چاندی کا نصاب اور ہے، یہ تو دونوں کی رسیدیں ہیں۔ جب دونوں کی رسیدیں ہیں تو میری نقدی جب سونے کے نصاب کو پہنچے گی تو پھر میں دوں گا زکوٰۃ۔ اگر کوئی مصر ہے اس پر تو ہم اس بندے کو گناہ گار نہیں کہہ سکیں گے، منکر نہیں کہہ سکیں گے زکوٰۃ کا، مجرم نہیں کہہ سکیں گے، یہ نہیں کہہ سکیں گے یہ زکوٰۃ دیتا نہیں ہے، اس نے فریضہ ادا نہیں کیا۔ اگر کوئی 15 لاکھ روپے ہونے تک کا انتظار کرتا ہے کہ جب 15 لاکھ ہوں گے سونے کے نصاب کو میرے پیسے نقدی پہنچے گی تو پھر زکوٰۃ دوں گا، تو وہ گناہ گار، مجرم، نافرمان اور جو ہے نا وہ تارک زکوٰۃ کے فتوے اس پر نہیں لگائے جائیں گے۔ حق ہے اس کو یہ کر لے، لیکن اگر وہ چاندی کو نصاب بنا کے دیتا ہے تو یہ افضل کام کرتا ہے، یہ بہتر کام کرتا ہے، اس کے بے شمار فوائد اس کو دنیا میں بھی ملنے والے اور اس کے بے شمار فوائد پروردگار آخرت میں بھی اس کو عطا کرنے والے۔ یہ تو پہلا مال ہے سونے اور چاندی کا، اس میں نے بتا دیا آپ کو زیورات بھی اس میں شامل ہیں، کوئی اور چیز سونے چاندی کی بنا کر گھر میں رکھی ہوئی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور جو آیت میں نے پڑھی ہے نا آپ کے سامنے خطبے کے شروع میں، تیسرا پارہ ہے سورہ بقرہ کی 267 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنو، او مومنو، ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم کمائی کرتے ہو
جو تم کاروبار کرتے ہو، جو تم تجارتیں کرتے ہو، اس میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ائمہ اربع، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، تمام محدثین سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ مسلمان کا جو مال کاروبار میں، تجارت میں انویسٹ ہے، اس سارے مال پر اس کو زکوٰۃ ادا کرنے کا اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں حکم دے رہے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ آسان ہے، سادہ سا ہے، عام فہم ہے، کوئی مشکل نہیں، غور سے سننا۔ جو پیسے کاروبار میں انویسٹ ہیں اس کی زکوٰۃ دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، آج مجھے کاروبار شروع کیے ہوئے مثال کے طور پر سال گزر گیا ہے، زکوٰۃ تو سال بعد فرض ہو رہی ہے جب مال نصاب کو پہنچا ہوا ہو، تو سال گزر گیا ہے، آج میرے پاس قابل بیع، قابل سیل جو بھی سامان ہے نا، جس کا بھی میں کاروبار کر رہا ہوں، وہ قابل سیل سامان، وہ نئے کپڑے ہیں، وہ لنڈے کے کپڑے ہیں، پرانے کپڑے ہیں، وہ گاڑیاں ہیں، وہ پلاٹ ہیں، وہ منیاری کا سامان ہے، وہ سبزیاں ہیں، وہ پھل ہیں، وہ ٹریکٹر ہیں، گاڑیاں ہیں، سپیئر پارٹس کی دکانیں ہیں، سامان ہے، کوئی بھی چیز ہے دنیا کی، کوئی بھی حلال چیز جس کا کاروبار اسلام کے اندر جائز اور حلال ہے، ہر قابل سیل چیز جس کی اسلام میں کاروبار جائز ہے، اس قابل سیل چیز کو آج آپ دیکھیں گے سال پورا ہونے کے بعد کہ وہ قابل سیل سامان کتنی مالیت کا آپ کی فیکٹری میں، آپ کی دکان میں، آپ کے کارخانے گودام میں، آپ کے گھر میں کتنا پڑا ہوا ہے۔ یہ سارے قابل سیل سامان کی کرنٹ قیمت لگائیں گے، کرنٹ قیمت، جس قیمت پر آپ نے خریدا تھا وہ قیمت نہیں لگنی، جس پر بکے گا کب بکے گا وہ بھی نہیں لگنی، آج جو اس کی مارکیٹ میں کرنٹ قیمت ہے وہ آپ اس کی قیمت لگا لیں گے، خواہ یہ قابل بیع، قابل سیل سامان یہ آپ کے پاس پروڈکٹ کی شکل میں ہو، خواہ خام مال کی شکل میں ہو۔ خام مال بھی بیچنے کے لیے ہوتا ہے، وہ خام مال کی بھی اور پروڈکٹ جو آپ نے تیار کی ہے اس سارے مال کی جو سیل کے قابل ہے، فروخت کے لیے ہے، بیچنے کے لیے ہے، اس کی آپ نے قیمت لگا لی۔ مثال کے طور پہ 1,00,000 روپیہ کا سامان آپ کے پاس خام مال اور پروڈکٹس کی شکل میں قابل سیل پڑا ہے آپ کے گودام میں، آپ کی دکان میں، آپ کے گھر میں، یہ 1,00,000 روپیہ ہو گیا۔ اب آپ دوسرے نمبر پر دیکھیں گے، یہ قابل سیل سامان ہو گیا کہ آپ کے پاس کیش کتنا ہے، کتنے کیش کے آپ مالک ہیں اس وقت، سال پورا ہونے پر جو موجود ہے آپ کی ملکیت میں، آپ کی جیب میں، آپ کے گھر میں، کسی اور جگہ پر آپ نے رکھا ہوا ہے، اس کیش کو بھی اس سامان کی قیمت کے ساتھ شامل کر لیں گے۔ مثال کے طور پر وہ کیش بھی آپ کے پاس 1,00,000 روپے ہے، 1,00,000 روپیہ آپ کے سامان کی قیمت بن گئی، 1,00,000 روپے آپ کے پاس کیش ہے، وہ بھی آپ نے اس میں جمع کر لیا۔ اب آپ نے دیکھنا ہے اپنے کاروباری لین دین میں آپ نے لوگوں کے پیسے لینے کتنے ہیں، لوگوں سے جن کو مال ادھار دیا ہوا ہے اور پیسے آپ کو ملنے والے ہیں، ابھی ملے نہیں، جتنے پیسے آپ نے لوگوں سے لینے ہیں جو مرے ہوئے نہیں ہیں، لینے والے ہیں، مل جائیں گے آپ کو، ان سارے پیسوں کو جمع کر کے وہ بھی اس میں شامل کر لینے۔ یہ 3 اماؤنٹیں جمع ہو گئی، سامان کی قیمت، قابل سیل سامان کی، نمبر 2 کیش، اور نمبر 3 جو پیسے آپ نے لوگوں سے لینے ہیں۔ ان 3 رقموں کو جمع کریں اور پھر اب آپ دیکھیں آپ نے لوگوں کا قرض دینا کتنا ہے، وہ جو آپ نے لینے تھے وہ بھی مثال کے طور پہ 1,00,000 روپے ہو گئے، اب 3,00,000 آپ کے پاس جمع ہے۔ آپ نے حساب کیا تو
آپ کے دینے والے پیسے نکلے 50,000 روپے مثال کے طور پر، وہ 3 لاکھ میں سے 50,000 آپ نکال دیں گے، باقی جو 2.5 لاکھ بچے گا نا اس میں سے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہے۔ جتنے بھی کاروبار ہیں، جتنی بھی تجارتیں ہیں، جس بھی حلال کاروبار میں آپ کا پیسہ انویسٹ ہے، سب کا طریقہ، سب مالوں کی زکوٰۃ نکالنے کا یہ والا طریقہ ہے۔ مال تجارت میں یہ بات ذہن نشین رکھنا، مال تجارت میں میں نے بار بار کہا جو سامان قابل سیل ہے، اس کا مطلب ہے آپ کی دکان کا پلاٹ، آپ کی دکان کی عمارت، آپ کی فیکٹری کا پلاٹ اور عمارت، آپ کے کارخانے اور فیکٹری کی مشینری، آپ کی دکان، فیکٹری، کارخانے میں جو الماریاں ہیں، ریکس ہیں اور جو فرنیچر ہے جو قابل سیل نہیں ہے، اور بھی جتنی چیزیں قابل سیل نہیں ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، ان کو زکوٰۃ کے حساب میں شامل نہیں کیا جاتا۔ میری دکان 1 کروڑ روپے کی ہے، وہ 1 کروڑ روپیہ اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ میری فیکٹری 1 ارب روپے کی مشینری سے بھری ہوئی ہے، اس 1 ارب روپے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ ہے فیکٹری اور دکان کی اندر جو قابل سیل سامان پڑا ہے، جو قابل سیل۔ اسی طرح لوگوں نے گاڑیاں رکھی ہوتی ہیں اپنا سامان سیل کرنے کے لیے، فیکٹریوں کے پاس کئی گاڑیاں ہوتی ہیں، ٹرک ہوتے ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ فیکٹری کے کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ان پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں کیونکہ یہ قابل سیل نہیں ہے۔ تجارت میں جو چیز قابل سیل نہ ہو، بیع کے قابل نہ ہو، خرید و فروخت کے لیے نہ ہو، صرف وہ پروڈکشن کے لیے، پروڈکشن حاصل کرنے کے لیے یا اس کو سپلائی کرنے کے لیے، اس کو تیار کرنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے جتنے بھی اور ساز و سامان اور آلات ہیں ان کا حساب نہیں ہوتا۔ اسی طرح مال تجارت کے دوران آپ آج حساب کر رہے ہیں، آپ نے 1 کروڑ روپیہ لگا کر سال پہلے کام شروع کیا، آج سال پورا ہو گیا، اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس وہ 1 کروڑ جو آپ نے لگایا تھا اس کی کیا کیفیت ہے، قابل سیل سامان کتنے کا ہے۔ اگر قابل سیل سامان آپ کا 1.5 کروڑ کا ہو گیا، آج 2 کروڑ کا ہو گیا، آج جتنے کا وہ ہے اتنے کی زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے آپ نے 1 کروڑ روپیہ لگایا تھا، وہ 50 لاکھ رہ گئے، گھاٹا پڑ گیا ہوا ہے، تو پھر آپ نے کروڑ کی زکوٰۃ سال بعد ادا نہیں کرنی، اب جتنے آپ کے پاس ہیں اس 50 لاکھ کی زکوٰۃ آپ ادا کریں گے۔ یہ مال تجارت میں سے زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ ہر دکاندار اپنا پورا ساز و سامان جو قابل سیل اس کی دکان پر موجود ہے، جس چیز کی بھی دکان ہے وہ اس کی قیمت لگائے گا۔ جو پراپرٹی کا کاروبار کرنے والے پراپرٹی ڈیلر ہیں، ان کے پاس جتنے پلاٹ موجود ہیں جو انہوں نے بیچنے ہیں، جو ان کی ملکیت میں ہیں، ان سارے پلاٹوں کی کرنٹ قیمت لگائیں گے، کرنٹ موجودہ قیمت، جس پر انہوں نے خریدا تھا وہ نہیں، آج جو قیمت ہے سال پورا ہونے پر ان سارے پلاٹوں کی وہ قابل سیل سامان ہے۔ آپ کا گاڑیوں کا شو روم ہے، آپ کے پاس 50 گاڑیاں آپ کے شو روم میں کھڑی ہیں، ان 50 گاڑیوں کی قیمت لگائیں گے آپ، جو آج کرنٹ قیمت ہے ان کی۔ جو بھی قابل سیل چیز ہے نا، چاہے وہ پلاٹ ہیں، چاہے وہ گاڑیاں ہیں، چاہے وہ مشینری ہے، چاہے وہ کوئی چیز ہے، چاہے وہ گھوڑے ہیں، چاہے وہ کھچرے ہیں، چاہے وہ گدھے ہیں، چاہے بیپاری ہے، بندہ بیپار کرتا ہے، اس کے پاس جانور ہیں، ادھر سے جانور خریدتا ہے آگے بیچ دیتا ہے، یہ بیپاری، اس نے بیپار شروع کیے ہوئے اس کو سال ہو گیا ہے، آج سال پورا ہونے پر اس نے دیکھنا ہے کہ میرے پاس جو قابل سیل جانور کھڑے ہیں وہ کتنی مالیت کے ہیں، اس مالیت پر اس کو زکوٰۃ دینی فرض ہوگی۔ تو یہ مال تجارت میں جو انویسٹ شدہ پیسے ہوتے ہیں، جو رقم انویسٹ ہے، اس کی زکوٰۃ کا طریقہ ہے۔ پھر خلاصتاً میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ اس کو یاد کر لو میرے بھائیوں، یہ زکوٰۃ ہمارے پاس اللہ رب العالمین کی امانت ہے، یہ ہمارا نہیں ہے حق، یہ رب کا حق ہے۔ ہم رکھیں گے تو خیانت کریں گے، رب کے مال میں خائن بن جائیں گے۔
خائن بن جائیں گے. یہ فرض ہے ہم پر ادا کرنا، اور پوری کی پوری ادا کرنی ہے. اس کو ادا کرنے میں خیانت نہیں کرنی، ڈنڈی نہیں مارنی. ڈنڈی ماریں گے کسی کو نہیں پتا چلے گا، لیکن کیا رب سے بھی چھپ جائیں گے ڈنڈی مار کے؟ چھپ جائیں گے رب سے؟ کوئی بھی نہیں چھپ سکتا پروردگار سے، اس کو تو ایک ایک چیز کا پتہ ہے. تو خلاصہ پھر سن لیں، جتنا قابل سیل سامان ہے، جو بھی قابل سیل سامان ہے، اس سارے کی کرنٹ قیمت، نمبر 2 کیش جو آپ کے پاس ہے وہ اس کے ساتھ شامل کرنا ہے، نمبر 3 جو لوگوں سے پیسے لینے والے ہیں وہ بھی شامل کرنے ہیں. ان تینوں رقموں کو شامل کرنے کے بعد جتنے دینے ہیں وہ بیچ میں سے نکال کر جو باقی بچیں گے اس کا 40واں حصہ، اس میں سے 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی آپ پر فرض ہوگی. یہ سارے مال تجارت میں جو لگے ہوئے پیسے ہیں ان کا طریقہ ہے. اور میں نے یہ بھی ساتھ بتا دیا آپ کو کہ جو کاروبار میں قابل سیل چیزیں نہیں ہیں، زمین ہے، دکانیں ہیں، عمارتیں ہیں اور فرنیچر ہے، گاڑیاں ہیں، جو سیل کے لیے نہیں ہے ان کا حساب نہیں ہوتا. جو سال کے دوران آپ نے اسی تجارت میں سے پیسے نکالے اور کھا لیے پیسے، آپ نے ان پیسوں کا آپ نے گھر بنا لیا، ان پیسوں کی آپ نے گاڑی خرید لی، اسی تجارت میں سے آپ کے پاس آئے تھے وہ منافع کی شکل میں، جن کو استعمال کر لیا، جو آج آپ کے پاس پڑے نہیں ہیں ان کا بھی زکوٰۃ میں حساب نہیں ہونا، وہ ختم ہو گئے. جن کو گھر پر استعمال کر لیا، کھانے کے لیے استعمال کر لیا، اپنی استعمال والی گاڑی کے لیے استعمال کر لیا، کسی کو دے دیے، تحفہ دے دیے، ہدیہ دے دیے، کمائے اسی سال تھے آپ نے، اس پر نہیں ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ اس مال پر ہے جو موجود ہے آپ کے پاس، اس کا حساب کرنا ہے، اور وہ طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے. اور تیسرا مال جس پر زکوٰۃ فرض ہے، چشموں کے پانی سے، نہروں کے پانی سے، برساتی پانی سے جو فصل تیار ہوتی ہے، اس فصل میں رب العالمین نے 10واں حصہ فرض کیا ہے. فرض 10واں حصہ، 100 من ہے تو 10 من دینی پڑے گی، یہ 10واں حصہ ہے 100 من کا. اور اگر زمین ٹیوبل والی ہے، راہٹ والی ہے، آپ مشقت اٹھا کر اس کو پانی لگاتے ہیں، خرید کر پانی لگاتے ہیں، تو پھر اس میں سے نصف العشر دیا جائے گا، 20واں حصہ. پھر 100 من میں سے 5 من بنے گی 20واں حصہ. یہ اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے ہر بندے پر جو اللہ کی دی ہوئی زمین سے اگائی ہوئی فصل اٹھاتا ہے، وہ عشر یا نصف العشر ادا کرے گا. یہ عشر اور نصف العشر فیصلہ رب العالمین نے کر دیا. پانی کی مشقت کی وجہ سے عشر اللہ نے ادا کر دیا ہے. اگر پانی قدرتی طور پر ان کو ملا ہے، اللہ نے دے دیا بارشیں برسا کر، چشموں نے اس کو سیراب کر دیا، آپ کو کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑی، نہروں نے سیراب کر دیا، کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑی آپ کو، تو اس میں سے 10واں حصہ اللہ نے مقرر کیا. اگر آپ نے مشقت کیا پانی لگانے کے لیے اس فصل کو، تو پھر آپ نے 20واں حصہ دینا ہے. پانی کی مشقت کی وجہ سے اللہ نے عشر آدھا کر دیا ہے. اللہ کو پتا تھا ایک وقت آئے گا، توجہ کرنا، ایک وقت آئے گا لوگ ان پر کٹائی کے، بجائی کے، گہائی کے، سپریوں کے، کھادوں کے بہت زیادہ اخراجات اٹھانے پڑیں گے. اور پروردگار کو یہ بھی پتا تھا کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کی اپنی زمینیں نہیں ہوں گی، وہ ٹھیکے پر لے کر زمین کو کاشت کریں گے. پتا تھا رب العالمین کو. اللہ نے ٹھیکے کی رقم کو منہا نہیں کیا، یہ کھادوں، سپریوں، کٹائی، گہائی اور بجائی کے اخراجات کو بھی منہا نہیں کیا. پتہ ہونے کے باوجود جب رب نے ان کی وجہ سے عشر کم نہیں ہوا. مولوی صاحب کون ہوتے ہیں ان کی وجہ سے عشر کو ادا کرنے والے، کم کرنے والے؟ یہ کہنے والے کہ پہلے ان اخراجات کو نکال لو، بعد میں جو بچے گا اس میں سے عشر دینا ہے. نہیں، کوئی اخراجات نہیں نکالنے، جو نکالنے تھے وہ کائنات کے رب نے خود نکال دیا، پانی کی وجہ سے ادا کر دیا ہے. کسی اور وجہ سے بھی نکالنا ہوتا خرچے کو تو رب کو بھولا ہوا تو نہیں تھا. جب اس نے نہیں نکالا، مولوی صاحب کون ہوتے ہیں نکالنے والے اپنی طرف سے؟ دین رب نے بنایا یا مولوی صاحب نے بنایا؟ کوئی اخراجات نہیں. سب سے پہلے ٹھیکیدار جتنی اس کو پیداوار حاصل ہوئی ہے، اگر وہ نصاب کو پہنچ گئی ہے، ٹھیکہ نہیں نکالے گا پہلے.
اپنے کوئی اخراجات نہیں نکالے گا، سب سے پہلے اس میں سے عشر دے گا، بعد میں دوسرا حساب کرے گا۔ تو یہ زمین کی پیداوار میں سے عشر اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بھی جو 267 نمبر میں نے پڑھی تھی آپ کے سامنے خطبہ کے شروع میں، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں بھی سے بھی ایمان والو دو رب کا حق جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے۔ اور سورہ الانعام کی 144 نمبر آیت میں بھی اللہ نے زمین کی پیداوار زمین سے پیدا ہونے والی کئی چیزوں کا نام لیا، پھلوں کا نام لیا، سبزیوں کا نام لیا، غلے کا نام لیا، اور کہا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کٹائی کے دن ان ساری فصلوں میں سے جتنی فصلیں تم نے اٹھائی ہیں اگر وہ 5 وسق تک پہنچ گئی ہیں تو اس میں سے اس کی کٹائی کے دن اللہ رب العالمین کا حق ادا کرو۔ یہ دینا کس کو ہے میرے بھائیوں؟ وقت نہیں ہے تفصیل کا، بس نوٹ کر لیں حوالہ۔ اپنی زکوٰۃ اپنا عشر دینے سے پہلے اندھا دھند نہیں دینا، اندھا دھند نہیں دینا۔ کسی ایسی جگہ پر دو گے جو مصرف اللہ نے مقرر نہیں کیا، آپ کی زکوٰۃ کوئی نہیں ادا ہونی، آپ فریضے سے عہدہ برا نہیں ہونے، آپ ڈبل پیسے بھی خرچ کر دو، جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اسے ڈبل بھی دے دو، اندھا دھند، بغیر دیکھے بغیر سوچے جو آپ کے سامنے آئے دیتے چلے جاؤ۔ ایسے نہیں ہیں، ایسے نہیں ہیں میرے بھائیوں۔ یہ جو پیشہ ور بکاری ہمارے معاشرے میں پھرتے ہیں، ہر چوک پر کھڑے ہوتے ہیں، ہر دکان پہ گھومتے پھر رہے ہوتے ہیں اور ہر بندے کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں ہر جگہ پر، یہ پیشہ ور بکاری یہ زکوٰۃ کے مصارف میں نہیں آتے۔ ان کو زکوٰۃ دینے سے، عشر دینے سے، صدقہ دینے سے ثواب نہیں ملتا، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوئے ان کو دینے سے گناہ ملتا ہے، کیونکہ یہ زکوٰۃ کے مصارف میں آتا ہی نہیں ہے پیشہ ور لوگ۔ زکوٰۃ کے مصارف اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی 60 نمبر آیت میں بیان کیے ہیں، کل 8 ہیں، اور ان کو کلمہ حصر سے بیان کیا ہے۔ کلمہ حصر کا مطلب ہے صرف اور صرف ان 8 مصارف میں زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اگر ان 8 مصارف کے علاوہ آپ کسی اور جگہ پر زکوٰۃ دو گے تو زکوٰۃ کوئی نہیں لگنی آپ کی، نہ ہی ادا ہونی۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے جو آپ کے پاس آتا جاتا ہے تھوڑے تھوڑے پیسے سب کو دیتے چلے جائے زکوٰۃ ادا ہو گئی، ایسا نہیں۔ زکوٰۃ کا مستحق ڈھونڈنا ہے، محنت کرنی ہے تاکہ صحیح جگہ پر آپ کی زکوٰۃ لگے اور آپ فریضے سے سبکدوش ہو سکے، عہدہ برا ہو سکے، آپ کی ذمہ داری ادا ہو سکے۔ اور اگر ایسا ہی بغیر دیکھے اندھا دھند دیتے جائیں گے تو پھر آپ کی ذمہ داری اور فریضہ ادا نہیں ہوگا، زکوٰۃ ادا کرنے والے شمار نہیں ہوں گے رب کے ہاں آپ۔ ان میں فقراء اور مساکین سب سے پہلے اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے گھر میں کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے کچھ نہ ہو، یہ فقیر ہے۔ اور مسکین وہ ہوتا ہے جو تنخواہ لیتا ہے، کمائی کرتا ہے، اس کے پاس رکشہ ہے، وہ رکشہ چلاتا ہے، روزانہ کمائی کر کے لاتا ہے۔ اس کی دکان ہے، وہ دکان چلاتا ہے، روزانہ اس کو آمدن آتی ہے، تنخواہ آتی ہے، دکان سے آمدن آتی ہے، رکشہ ہے، گاڑی ہے، رینٹ پر چلاتا ہے، اس سے وہ کمائی کرتا ہے، لیکن اس کی آمدن اس سے اس کے گھر کے حلال اور جائز اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ اس کو مسکین کہتے ہیں۔ یہ مسکین ہے، یہ مسکین ہے جس کے پاس آمدن ہے، بھوکا ننگا نہیں ہے، لیکن بچے زیادہ ہیں، آمدن کم ہے اور حلال اور جائز اخراجات زیادہ ہیں، یہ مسکین ہے۔ ایسے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے نہیں پھرتے، بکاری نہیں ہے، پیشہ ور۔ ان کو ڈھونڈو معاشرے میں، ایسے لوگ کون ہیں؟ رشتہ داروں میں دیکھو، ہمسایوں میں دیکھو، محلے میں دیکھو، ڈھونڈنے سے مل جائیں گے۔ ان لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہوگی۔ پیشہ ور لوگ نہ فقیر ہیں نہ مسکین ہیں، ان کے پاس کافی سارا مال موجود ہوتا ہے، ہر پیشہ ور کے پاس۔ دیانتداری سے کہتا ہوں، یہ مانگتے ہیں، ان کو مانگنے کی لت پڑ چکی ہے، لت، مانگنے کی لت پڑ چکی۔ یہ مانگے نہ ان کو چین نہیں آتا، ان کی روٹی ہضم نہیں ہوتی، ان کو لطف آتا ہے مانگنے سے، سکون ملتا ہے۔ یہ بیماری ایسی ہے، یہ بکاری پن کی بیماری ایسی ہے جس کو لگ جائے پھر یہ ظالم چھوٹتی نہیں ہے۔
وہ اپنی اس لت سے مجبور ہو کر مانگتے پھرتے ہیں لذت اور سکون پانے کے لیے، ورنہ وہ مستحق لوگ نہیں ہیں مستحق۔ بہت سارے مافیاز ہیں ہمارے ملک میں جنہوں نے، یہ معذور لوگ جو ٹانگوں سے معذور ہیں، ہاتھوں سے معذور ہیں، اللہ کی قسم مافیاز ہیں ہمارے ملک میں، حرام کھانے والے، حرام خور۔ ان مافیاز نے یہ معذوروں کو ان کے ورثاء سے ٹھیکے پر لیا ہوا ہے، وہ گاڑیوں میں بٹھاتے ہیں ٹھیکے پر لے کر مزدوروں کو، ان معذوروں کو، اور بازاروں میں، چوراہوں میں، ہر جگہ پر ان کو بٹھا دیتے ہیں۔ شام کو گاڑیاں آتی ہیں، وہ ان معذوروں کو اٹھا کر سارا پیسہ اپنی جیب میں ڈال دیتی ہیں، ان کو 2-4 روپے دے کر فارغ کر دیتی ہیں، کیونکہ ان کا ٹھیکہ ان کے مالک لے چکے ہوئے۔ یہ کام چلتا ہے یہ پیشہ ور بکاریوں کے ہاں۔ مت دو 3 قسم کی۔ چلیں وقت نہیں، ورنہ انشاءاللہ پھر میں کبھی بتاؤں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔